آمنہ ایک سمپل سی سادہ سی لڑکی تھی۔ 26 سال کی آمنہ ایک شریف خاندان سے تھی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں ایمان اور عزت کے ساتھ جینے والی تھی۔ لیکن زندگی ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آمنہ کے گھر میں 4 لوگ تھے، اس کے ابو، امی، ایک چھوٹی بہن اور خود آمنہ۔ ابو پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے، لیکن ڈائبٹیز اور کمزور صحت نے انہیں کام چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر کا سارا بوجھ امی کے کندھوں پر تھا۔ امی کبھی سلائی کرتی، کبھی اپنے رشتہ داروں کے گھر ٹفن سروس پرووائیڈ کرتی تھیں اور کبھی کبھی کسی کے گھر میں صاف صفائی میں مدد کر دیتی تھیں، اور اسی طرح گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ آمنہ روز یہ سب دیکھتی تھی اور اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ ہم سب آمنہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے والدین کو روزمرہ کی زندگی میں جدوجہد کرتے دیکھتے ہیں تو ہم کتنی شدت سے اپنے والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل مدد ہو یا ایموشنل مدد۔ آمنہ بھی اپنی زندگی کے اسی دور سے گزر رہی تھی۔ ہر صبح فجر کے بعد اللہ سے رو کر دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے بھی حلال رزق کا کوئی ذریعہ دکھا دے، میں اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن آمنہ کے لیے وہ وقت جیسے رک گیا تھا۔ آمنہ نے کالج سے BA کیا تھا اور جاب کرنا چاہتی تھی، پر جاب ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے کئی کمپنیز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، انٹرویوز ہوتے تھے، لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، آمنہ آپ کو کتنے سال کا ورک ایکسپیرینس ہے؟ لیکن آمنہ فریشرز تھی، اس کے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں تھا، اور سامنے سے جواب آتا، ہمیں اس پوسٹ کے لیے ایک ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے۔ آمنہ کے لیے جاب ملنا اور مشکل اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آمنہ حجاب پہنتی تھی، اور آج کے ماڈرن زمانے میں حجاب پہننے والی لڑکیوں کو آؤٹ ڈیٹڈ اور کنزرویٹو سوچ والی لڑکی مانا جاتا ہے۔ آمنہ تھک ہار کر دھکے کھاتے گھر واپس آ جاتی تھی۔ آمنہ کو لگتا تھا جیسے دنیا میں عزت اور حلال کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کا ایمان کہتا تھا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ راتوں کو سب سو جاتے، لیکن آمنہ کا دل سوتا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے ابو کی بیماری اور امی کے دن بھر کے تھکا دینے والے نہ ختم ہونے والے کام یاد آتے تھے۔ وہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتی تو کبھی اپنی ڈائری میں لکھتی۔ اس کی آنکھیں اکثر آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ وہ لکھتی، میں تھک گئی ہوں پر ہارنا نہیں چاہتی، میں اپنے رب پر توکل رکھتی ہوں اور مجھ میں اب بھی امید باقی ہے۔ ایک رات آمنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی آمنہ نے یہ آیت پڑھی، اور جو اللہ سے ڈر کر رہے اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان تک نہیں کرتے۔ اس وقت آمنہ نے فیصلہ کر لیا، میں اب روؤں گی نہیں بلکہ میں راستہ ڈھونڈوں گی۔ اگلے دن آمنہ نے اپنے ابو کا فون اٹھایا اور YouTube پہ سرچ کیا، حلال ارننگز فار مسلم ویمن فرام ہوم۔ کئی ویڈیوز آئیں، کچھ فیک تھی، کچھ کنفیوزنگ تھی اور کچھ میں حرام طریقے تھے، کسی میں کرپٹو، کسی میں بیٹنگ، کسی میں بولڈ ولاگنگ۔ آمنہ نے دل ہی دل میں کہا یہ سارے طریقے اللہ کو راضی نہیں کرتے، لیکن تبھی اس کی نظر ایک ویڈیو پر گئی جس نے اس کا دل روک دیا۔ ٹائٹل تھا ہاؤ ٹو ارن حلال رزق فرام ہوم وداؤٹ فیس ریویل۔ ایک مسلم سسٹر کام وائس میں سمجھا رہی تھی، رزق کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے بندہ کوشش کرے، سیکھنا عبادت ہے اگر نیت صاف ہو۔ وہ ویڈیو آمنہ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ اس نے اس چینل کی پلے لسٹ کھولی۔ اس پلے لسٹ میں بہت کچھ تھا، فری لانسنگ بیسکس، کانٹینٹ رائٹنگ، حلال اسکلز فار ویمن، آن لائن قرآن ٹیچنگ۔ آمنہ کے اندر امید کا دیا جل گیا تھا۔ آمنہ نے ڈیسائیڈ کیا وہ کانٹینٹ رائٹنگ سیکھے گی۔ وہ پہلے سے ڈائری لکھتی تھی اور اس کے جذبات قلم پر خود چھپ جاتے تھے۔ اگلے دن فجر کے بعد وہ ایک نوٹ بک لے کر بیٹھی اور بسم اللہ کیا اور کہا، میرا پہلا لکھا ہوا کلام اللہ کے نام سے۔ پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ وہ کبھی ایموشنل اسلامک اسٹوریز لکھتی، کبھی شارٹ ریمائنڈرز لکھتی اور کبھی قرآنک ریفلیکشنز لکھتی تھی۔ شروع میں رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے لفظ دل کو چھونے لگے تھے۔ آمنہ نے
3 یوٹیوب اسلامک چینلز کو میل کیا۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ ہے، میں اسلامک کانٹینٹ لکھتی ہوں۔ اگر آپ کو کسی کانٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے لکھ سکتی ہوں۔ پہلے دن کوئی رپلائی نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، لیکن آمنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ الگ الگ یوٹیوبرز کو روز میل کرتی تھی اور ایک دن ایک رپلائی آیا: وعلیکم السلام آمنہ، پلیز ہمیں ایک سیمپل اسٹوری سینڈ کریے۔ آمنہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے وضو کیا، بسم اللہ کہا اور اپنے دل سے ایک اسٹوری لکھی اور بھیج دی۔ 2 گھنٹے بعد رپلائی آیا: آمنہ، آپ کی رائٹنگ اور آپ کے الفاظ نے ہمارے دلوں کو چھو لیا ہے۔ ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں۔ آپ کو ہر مہینے 10 اسکرپٹس لکھ کر بھیجنی ہوں گی۔ آمنہ بہت خوش تھی، اس کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے شکرانے کی نماز ادا کی اور اللہ سے کہا: یا اللہ، تو نے میری دعا سن لی۔ شروع میں پیسے زیادہ نہیں تھے، پر ان پیسوں میں برکت تھی۔ جب اس نے پہلی بار پیسے امی کو دیے، امی نے پوچھا: آمنہ، یہ کہاں سے لائی ہو؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا: امی، اللہ نے میرے لیے راستہ بنا دیا ہے، میں ایک حلال کانٹینٹ رائٹر بن گئی ہوں۔ امی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ امی نے پیار سے کہا: آمنہ، یہی تو میں نے ہر رات مانگا تھا کہ میری بیٹی عزت سے کمائے اور اللہ کو راضی کرے۔ آمنہ کے گھر میں اب روشنی تھی، سکون تھا اور سب سے بڑھ کر ایمان کی مٹھاس تھی۔ آمنہ نے سیکھ لیا تھا، صرف پیسے کمانا کافی نہیں ہوتا، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ویڈیو اسکرپٹ میں ایک حدیث لکھی تھی: حلال رزق کمانا فرض عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث لکھی: جس نے اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمائی کی نیت سے محنت کی، اس کے ہر قدم پر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آمنہ نے سمجھ لیا تھا کہ علم اور رزق دونوں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن دونوں میں تب برکت آتی ہے جب نیت صاف ہو۔ کچھ مہینے بعد آمنہ ایک چھوٹی اسلامک فری لانسنگ گروپ کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ دوسری مسلم سسٹرز کو گائیڈ کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی: بہنوں، شرم یا سوسائٹی سے مت ڈرو، سیکھنا گناہ نہیں ہے، سیکھنا عبادت ہے، لیکن اپنی حیا اور دین کی ہمیشہ حفاظت کرو۔ وہ انہیں سمجھاتی تھی کہ دنیا کے ٹرینڈ ہر وقت بدلیں گے، لیکن ایمان اور حیا کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ پھر اس نے یہ حدیث سنائی: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آمنہ کے لفظ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگے تھے اور لوگ کامنٹ کرنے لگے تھے: آمنہ، آپ کے لفظوں نے ہمارے نظریے کو بدلا ہے۔ آپ کی باتیں سننے کے بعد ہم نے حرام کانٹینٹ دیکھنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم حلال طریقے سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ ہر کامنٹ اسے انسپائر کرتا تھا اور ہر دعا اس کے دل میں روشنی بھر دیتی تھی۔ لیکن زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک دن آمنہ کے ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ خرچے بڑھ گئے، ہاسپٹلز کے بلز، دوائیاں۔ آمنہ کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن رات کام کرنے لگی اور پیسے جمع کرنے لگی اور ہر روز اللہ سے دعا کرتی۔ کبھی رو لیتی، کبھی مسکرا کر صبر کر لیتی تھی۔ ایک رات وہ سجدے میں رو کر بولی: یا اللہ، میں کمزور ہوں، لیکن تو سب سے طاقتور ہے۔ تو میرے لیے سب آسان کر دے۔ تو میرے والدین کو شفا دے اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ اس رات جب آمنہ نے قرآن پڑھا تو یہ آیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی: اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا: جب دنیا کے سارے دروازے بند لگتے ہیں، تب اللہ ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور واقعی کچھ دنوں بعد اسے ایک بڑے یوٹیوب چینل سے آفر ملا۔ انہوں نے پوچھا تھا: کیا آپ ہمارے لیے فل ٹائم کانٹینٹ رائٹنگ کریں گی؟ آمنہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا تھا۔ دھیرے دھیرے رزق میں برکت ہونے لگی تھی اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ آج آمنہ فل ٹائم کانٹینٹ لکھتی ہے۔ اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی کھولا ہے۔ اس کے کلام میں قرآن کے نور کی روشنی ہے۔ وہ اپنے لکھے ہر لفظ سے مسلم بہنوں کو ایک پیغام دیتی ہے: اگر دنیا تم سے کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی تو دنیا کو جواب مت دو، اللہ سے دعا کرو۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی کامیابی خود جواب بن جاتی ہے۔
آمنہ اب صرف ایک کنٹینٹ رائٹر ہی نہیں ہے، وہ اب ایک دائی بن گئی ہے جو اپنے کنٹینٹ کے ذریعے دین کا پیغام پھیلا رہی ہے۔ پیاری بہنوں، آمنہ کی کہانی صرف اس کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہر مسلم بہن کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، پر اپنی حیا اور اپنے دین کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھو، رزق کا لکھنے والا صرف اللہ ہے، اور جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہترین دیتا ہے۔ سیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن حرام سے بچ کر سیکھنا عبادت ہے۔ آج کی آن لائن زندگی میں ہر جگہ دولت اور فیم کے ٹریپ لگے ہیں، لیکن آمنہ جیسی لڑکیاں صبر اور حلال کا راستہ چنتی ہیں، اور وہی راستہ انہیں عزت اور سکون تک لے جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی سکسیس وہ ہے جب آپ دنیا میں رہ کر بھی دین کے ساتھ جیتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں آمنہ جیسا صبر اور یقین دے، ہمیں حلال رزق نصیب فرما، ہمیں اپنی حیا، اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والی بنا۔ جو بہنیں مشکل میں ہیں، ان کے لیے راستہ آسان کر دے، انہیں علم، رزق اور سکون دے، صرف اپنی رضا کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔